بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں خبر یہ آئی ہے کہ ان کی والدہ، معذرت چاہتا ہوں، ان کی والدہ جو ہیں ان کا لندن میں ان کی جو رہائش گاہ ایون فیلڈ، جو مشہور زمانہ ان کے فلیٹس ہیں، وہاں پہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے، کوئی 5-6 مہینے پہلے ان کو لاہور سے لے کے جایا گیا تھا، اور عمر رسیدہ تھیں، اور ان کو مختلف کہا جاتا ہے کہ کچھ امراض، ظاہر ہے کہ ایج کے ساتھ جو امراض ہیں انسان کا پیچھا کرتے ہیں، بلکہ لگ جاتے ہیں۔ اب تو پاکستان میں بندہ 40 سال دا ہوئے تو اس کو بیماریاں جو ہیں وہ آ کے جپا ڈال لیتی ہیں۔ بہرحال جو ہیں محترمہ شمیم اختر صاحبہ، جن کو نواز شریف اور ان کے بہن بھائی آپی جی کہتے تھے، وہ یعنی ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ ایک سڈن ڈیتھ ہے۔ وہ بیمار اس طرح سے نہیں تھیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ قریب المرگ، اس طرح سے نہیں تھیں۔ چیک اپ وغیرہ ہوتا تھا، چھوٹی موٹی بیماریاں تھیں ان کو، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایج آپ کی بہت زیادہ ہو، آپ کے بزرگوں کی، تو آپ احتیاط جو ہے اس کا احتیاطاً بہت سے کام کرتے ہیں۔ تو شاید نواز شریف، چونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ایک بات آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے، یا اوپن سیکرٹ ہے یوں کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے بہت تابع دار بچے تھے، اور شاید وہ اسی پیش نظر کہ میں بھی بیمار ہوں، میری والدہ بھی معمر ہیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہے، تو شاید وہ اسی وجہ سے ان کو یہاں سے لے کے چلے گئے تھے لندن میں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ نواز شریف کی زندگی کا المیہ، یہ آپ سمجھیں، ویسے تو اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے ایک آدمی کے اوپر، لیکن وہ ہے نا جی کہ وہ سورہ اثر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، تو وہ انسان کا خسارہ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو یہ چیز نکل جاتی ہے، اس کو پکڑتا ہے تو کچھ اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ نواز شریف پاکستان کی تاریخ کا وہ شخص ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، اور یہ جہاں پہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اس کھیل کے اندر، سیاست میں، اور تخت حاصل کرنا 3 دفعہ، اور پھر وہ بھی تخت حاصل کرنا پاکستان میں تو وہ بڑا مشکل کام ہے نا، کیونکہ اس میں سٹیک ہولڈر بڑے بڑے انوالو ہوتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، پاکستان کے باہر بھی ہوتے ہیں، تو یہ بڑی تگڑ مرلانی پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں بڑی سائنس ہے، اور یعنی سائنٹیفک فارمولے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو ایک یعنی خوش قسمت آدمی کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، اور پھر ان حالات میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا کہ جب لوگ توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ اتنی بڑی لڑائی لڑ کے وزیر اعظم دوبارہ بن سکتا ہے، وہ بن گیا بندہ۔ تو اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ والدین کی دعائیں ہی ہوتی ہیں نا، تو ہمارے ہاں تو یہی ہے۔ مجھے ایوب خان کا ایک حوالہ یاد آ گیا کہ ایوب خان صاحب، ہم نظریاتی طور پہ ان کے بارے میں جو بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی والدہ کے بڑے تابع دار آدمی تھے۔ ان کی والدہ جائے نماز پہ بیٹھ کے دعا کیا کرتی تھی، اللہ میرے پتر نو بادشاہ بنا دے، تو وہ بادشاہ ہی بنا تھا اس ملک کا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کو۔ تو نواز شریف جو ایک لحاظ سے پاکستان کے خوش قسمت آدمیوں میں سے ایک ہیں، ان کے ساتھ المیہ یہ ہے، ان کا یعنی بطور ایک جو بشری تقاضا، یا کہہ لیں کہ ایک بشری جو جس کو کہتے ہیں نا خسارہ جو ہے، ایک ہر بشر کو ایک خسارہ ہے نا، انسان خسارے میں ہے، اور وہ خسارہ ان کا یہ ہے کہ ان کی جو 3 قریبی ان کی جو رشتے تھے، ان کے 3، ان کی اموات اس طرح سے کچھ ہوئیں کہ جب وہ مصیبت میں تھے، اور وہ اس طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ رول پلے نہیں کر پائے جس طرح سے ایک عام شہری کر پاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ان کو ایک یہ قیمت تھی ان کی، یہ جو وہ سیاست کرتے ہیں، جو وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اس کی جو قیمت وہ ادا کرنی ہوتی ہے، اس میں سے وہ ایک قیمت تھی۔ پہلے ان کے والد صاحب جب وہ جلا وطن تھے یا معاہدہ کر کے گئے ہوئے تھے، تو وہ سعودی عرب میں ان کے والد فوت ہوئے، اور ان کو پھر وہ کندھا نہیں دے سکے ان کے جنازے کو پاکستان کے اندر۔ وہاں پہ تو جنازہ بھی پڑا گیا ان کا، لیکن وہ آ کے دفنا نہیں سکے، دوسرے الفاظ میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیشین جو ہے، سیاستدان، وہ اس کی شادی
اس کی خوشی میں بھی سیاست ہوتی ہے، اور اس کا جو غم کا کوئی لمحہ ہو اس میں بھی وہ سیاست ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ خود بھی نہ بھی کر رہا ہو تو حالات جو ہیں وہ کھینچ کے اس کے جو کہہ لیں کہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، جو غم والے ایونٹس ہوتے ہیں اور جو خوشی والے ایونٹس ہوتے ہیں، دونوں طرح کے زندگی کی غم اور خوشیاں جو ہیں وہ ان میں سیاست گھس جاتی ہے۔ تو تب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی پاکستان کے اندر، اور ڈکٹیٹرشپ تھی، لیکن انہوں نے یہ سہولت دی تھی ان کو کہ آپ آئیں اپنے والد کو دفنا کے چلے جائیں، لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب نہیں آئے تھے پاکستان واپس۔ دوسری دفعہ یہ اپنی بیمار بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کے آئے، وہ ویڈیوز آپ موجود ہیں لندن میں۔ کینسر تھا ان کو، اور اس کینسر کا بہت زیادہ ان کی بیماری کا، بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا پاکستان کے اندر، کہا گیا کہ جھوٹ ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب ڈرامے بازی ہے، اور پھر اس ڈرامے کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس ہاسپٹل کے اندر بھی گھسے اور ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کی۔ اب وہ مطلب یہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ سب کے سامنے ہے، یہ ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں۔ تو پھر ایک بڑا مقولہ مشہور ہوا تھا کہ پاکستان میں اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب کلثوم نواز کا انتقال ہوا تو نواز شریف جیل میں تھے اگین۔ ان کی شریک حیات جن کے ساتھ وہ بہت ان کے یعنی بڑا کہہ لیں کہ اٹیچ ان کے زیادہ تھی، فیملی اورینٹیڈ آدمی ہیں نواز شریف صاحب۔ تو خیر کوئی بھی ہو، وہ ہوتا ہے اسی طرح ہی۔ تو کہتے ہیں کہ جی کہ جب نواز شریف کو پتہ چلا تو وہ ٹوٹ گئے تھے اندر سے، تو جیل میں تھے، پھر وہ پیرول پہ رہائی ہوئی، یعنی مصیبت میں تھے اس وقت بھی۔ اب ان کی والدہ کہ اب وہ اپنے علاج کے لیے باہر ہیں، اور وہ اگین کہ پاکستان میں بیماری ثابت کرنے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے۔ تو نواز شریف کی بیماری پہ ہم پاکستانی جو ہیں اپنی خصلت اور اپنی عادت کے مطابق ہم یقین نہیں کر رہے، اور شاید اس لیے نہیں کر رہے کہ نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، خطوب کر لیتے ہیں۔ آج کے جلسے میں ان کا خطاب نہیں ہونا، پہلے ہی طے تھا کہ نہیں ہوگا، اب تو ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، لیکن مریم نواز جلسے میں تھیں جب ان کو یہ پتہ چلا، لیکن وہ وہاں سے اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے نہیں آ سکتی تھیں، یا جو بھی معاملہ ہے ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اب سوال پھر وہی اٹھ رہا ہے کہ جی کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جنازے کے ساتھ یعنی اپنی والدہ کو آ کے دفنائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے ہاسپٹلائزڈ ہیں، اور وہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، اپنی والدہ کو دفنانا ہے کہ نہیں دفنانا۔ ظاہر ہے کہ والدہ چلی گئی ہیں، اب انہوں نے زندہ رہنا ہے، وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کی علاج کا بھی مسئلہ ہے اور ان کی سیاست کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے والدہ کو دفنانے کے بعد، اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا امید نہیں ہوگی کہ پاکستان میں وہ جس طرح کا چینج لے کے آنا چاہتے ہیں وہ لے کے آ سکیں۔ تو بہرحال یہ فیصلہ نواز شریف کا اپنا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہیں دو باتیں، چونکہ ان کی والدہ کی وفات ہوئی ہے تو ان کی والدہ کے حوالے سے ہمارا چونکہ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ والدین کا احترام، اور پھر جو والدین کا احترام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی اگزامپلز دیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو جنرل ایوب خان کی دی۔ تو ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی مثالیں دے کے یہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے والدین کے اسی طرح فرما بردار رہیں جس طرح قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کندھے جھکا کے رکھو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اور فرما برداری کا یہ ہے معاملہ کہ اللہ نے جو والدین کے حقوق ہیں ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ٹھہرائی ہوئی ہے۔ تو جب میں بول میں تھا تو نواز شریف صاحب کی سیاست کا اپنا اصول ہے، اپنے ضابطے ہیں، انہوں نے بول کو بند کر دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس کا کوئی معاملہ اس طرح کا تھا، وہ ڈگریوں والا الزام لگا کہ واٹس ایور جو بھی تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ شاید کوئی کھیل رچایا جا رہا ہے، وہ تھا یا نہیں تھا وہ اس کا فیصلہ آپ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ بول بند کر دیا گیا۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ دعا کے ساتھ دعا بھی کرواتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہم سارے بے روزگار تھے
تنہائیں آ نہیں رہی تھیں تو کسی نے نا ایک کوئی روحانی شخصیت ہے ان سے رابطہ کیا کہ سر کوئی دعا کرو بول کھل جائے تو نواز شریف نے کوئی عقل آ جائے یا نواز شریف جائے گا کو تو ایک بندے نے تو یہ بھی کہا تو وہ جو روحانی شخصیت تھی تو انہوں نے کہا کہ یار جتنی دیر تک وہ ماں جیندی ہے نا وہ کو ڈرو پائی. تو نواز شریف کو یہی معاملہ تھا کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ اور والد اور خصوصاً والدہ والد کے بعد وہ ان کے لیے کہہ لیں کہ وہ ایک تو وہ احترام والا معاملہ اور پھر وہ ان کے کھاتے میں شکست تھی نہیں مستقل شکست کوئی. مطلب یہ کہ غلام اسحاق خان نے نکالا آ گئے, اچھا پھر پرویز مشرف نے نکالا آ گئے, اچھا پھر اب یہ جیل میں تھے اور کوئی مطلب سزا باہر چلے گئے. اور اس پہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ نواز شریف باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھے بیماری میں, تو یہ باتیں آپ جتنی مرضی کر لیں لیکن یہ ان کی والدہ تھی جن کے کہنے پہ وہ باہر گئے تھے, یہ اپنی والدہ کو انکار نہیں کر سکے تھے. اور نواز شریف نے اپنی سیاسی زندگی میں 2 ایسے واقعات ہیں کہ اپنے ایک دفعہ والد کو اور ایک دفعہ والدہ کی اس طرح سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ جی کہ انہوں نے نافرمانی کی, لیکن بات اس طرح سے کر کے انہوں نے نہیں مانی. پہلی دفعہ جب وہ آخر یہ نہیں کہہ لیں گے 1999 میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کی سرد جنگ شروع تھی, تو ان کے والد نے نا کہا کہ یار کہ تم یہ لڑائی ختم کر دو اور یہ تمہارے بھائی صاحب ہیں پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہا اور ان کے ساتھ تم مل کے چلو اور ملاقات بھی کروائی. لیکن وہ کہہ لیں کہ معاملات اس طرح سے نہیں چلا سکے. وہ اپنے والد صاحب کی جو انہوں نے بیٹھ کے صلح صفائی کروائی تھی اس میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, کچھ قصور نواز شریف کا بھی ہوگا. تو ایک تو یہ والا واقعہ ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے, یہ غدار کون میں لکھا ہوا ہے جو ان کے انٹرویوز ہیں, شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہٹائیں, اور آخری دن تک شہباز شریف کو نہیں پتا تھا, نہ چوئی نثار کو پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں 12 اکتوبر 1999 کو. پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ دھرنا ہوا نا 2017 میں نہیں 2014 کا جب دھرنا ہوا عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب نے کیا, تو اس میں شہباز شریف صاحب گئے اپنی والدہ کے پاس, انہوں نے کہا کہ ماں جی اپی جی باؤ جی نہیں کہو میری گل مان جان. تو نواز شریف صاحب کو بلایا گیا اور شہباز شریف کی موجودگی میں یعنی یہ پکی خبر ہے اپی جی یعنی ان کی والدہ نے کہا کہ نواز تو یہ گل کیوں نہیں مانتا شہباز دی. اس نواز شریف صاحب نے کہا کوٹ اینڈ کوٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ماں جی آپا جی سوری آپی جی چھڈو تانوں انہاں گلاں دا نہیں پتا. انہوں نے کہا پھر اگوں چل جی میں تیری مرضی. تو پھر دیکھ لیں کہ اس کے بعد بھی وہ ان کا خسارہ جو ہے ابھی تک نہیں رکا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت میں نے ایک حکایت سنی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ جاتے تھے تو بڑے بے دھڑک ہو کے جاتے تھے اور آگے سے جو وہ خدا سے ہم کلام کرتے تھے, یہ ایک حکایت ہے. تو انہوں نے ایک دن وہ گئے حضرت موسیٰ, تو ارشاد باری ہوا کہ موسیٰ اب ذرا احتیاط, اب تمہاری ماں تمہارے پیچھے دعا کرنے والی باقی نہیں رہی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو اصل طاقت تھی, ہم ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ہر میدان میں بازی جیتتا آیا تھا یا جیت رہا تھا تو اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر تھا, اور اب اس کی ماں نہیں رہی. تو نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے کہ اب جتنے بھی سٹیپ لینے ہیں یہ سوچ کے لینے ہیں کہ اب ان کے پیچھے دعا کرنے والی ان کی ماں نہیں رہی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.